کیا سکھا رہے ہیں جی؟ ایک دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ یہ دعا کریں، اللہ شریر جنوں سے اور شریر انسانوں کی شر سے اللہ مجھے، دیکھو من الجنت دونوں سے آیا نا، تو جو انسان بھی، اور کون سے شریر؟ الخناس، خناس کا معنی یہ ہے نا چھپ کے، شیطان کسی کو نظر آتا ہے جی؟ شیطان دل میں مختلف قسم کے غلط خیال لاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو خناس کہا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ شیطان والا کام اگر چھپ کر کوئی سازش کرتا ہے انسانوں میں، اسے بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کو کیوں کہا گیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام کے خلاف شیطانی سازشیں تو تھی ہی تھی، انسانی سازشیں بھی تھی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ انسانی سازشیں بھی، تب کہا کہ آپ دعا مانگ لیں۔ کیوں؟ آپ نے قرآن بیان کرنا ہے۔ اب جب قرآن بیان ہوگا تو آپ کے بیان کے بارے میں شیطان بھی اور شیطان کی ماننے والے بھی، وہ بھی مختلف قسم کے لوگوں میں فتور ڈال کر، وسوسے ڈال کر آپ کی مخالفت کروائیں گے۔ آپ دعا کر لیا کریں، اللہ ہمیں ان شریروں سے کیا کر لے، بچا دے۔ سبق یہ دے دیا کہ ہر ایک کی شر سے بچانے والا صرف کون ہے؟ دیکھیں نبی کو بھی بچانے والا اللہ، بولو اللہ۔ پھر پناہ کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ، جس سے اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے تو اس سے پناہ مانگ، تو پھر امت کو بھی تو یہی سبق ہے نا، پناہ کس سے مانگنی چاہیے؟ ہاں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں کی پناہ، فلاں کی پناہ، فلاں لجپال، فلاں میرا مددگار، فلاں میرا معین الدین چشتی پار لگا کشتی، یہ سارے کے سارے وہ ان شیطانوں میں ہیں جو نبی کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تو نبی کو کہتا ہے کہ ان کی سازشیں ساری جو لات سے، منات سے، عزا سے پناہ مانگتے ہیں اور جنات سے پناہ مانگتے ہیں، سورہ جن میں آپ نے پڑھ لیا، ان کو اپنا پناہ دینے والا سمجھتے ہیں اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ میرے سونےاں تسی آکھیا کرو اللہ انہاں ساریاں دی سازشاں کو بچانا ہی طاقت اگر ہے تو کساں میں بولو تو نال۔ پھر نبی علیہ السلام کا طریقہ کار، یہ آپ نے حدیث پر سنی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ پہلی صورت پر ہی سفیر صاحب نے حدیث بیان کر بھی دی ہو۔ آپ علیہ السلام پھر ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد کیا کیا کرتے تھے؟ رات کو سونے سے پہلے، راتی سیانے کو لو بول چھوڑو ذرا، درس قرآن ہے نا، راتی سونے کو لو، جس وقت حضور علیہ السلام بستر مبارک تے چلے جانے ہیں نا، تے آپ علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کمال کر کے رکھا سا، حضور دے سونے دی کیفیات بھی، وہ اندر دے کر دے مطلب حالات بھی اگر امت تے سامنے پہنچائے تے ساڈی اس ماں نے پہنچائے۔ فرمانیاں نے جب نبی علیہ السلام بستر مبارک تے تشریف لے جاندے سن نا، تے پھر یہ آخری دو سورتاں پڑھ کے تے اپنے ہاتھاں تے پھوک مار کے تے سارے جسم تے پھیر چھوڑنے ہونے۔ یہ کرنے ہونے سارے جسم تے پھیر چھوڑنے ہونے تے کہ دعا کر دے اللہ تو پناہ دے دے اللہ۔ اب یہ عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ عنہا نے یہ گل گھریلو اندرونی گل امت تک پہنچا دیتی۔ کیوں پہنچائی؟ حضور نے انہوں نے سامنے کیتا، نبی دی بیوی ایمان والیاں دی ماں نے دیکھیا کہ حضور پاک اگر عمل کر رہے ہیں تو امتاں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو سارے بیٹھے پہ ہونا، سیدھی جی گل ہے وے کہ نبی آیا ہے تو کچھ دسنے سے آیا ہے، بولو نبی آیا تے کچھ دسنے سے آیا ہے۔ نبی نے اپنے تے دم کر کے یہ صورتاں پڑھ کے دنیا نو دس ستا ہے وے کہ میرے مننے والو اس طرح دم کر کے نیا کرو۔ کیوں؟
اگر میری جیسی ہستی دا مخالفت کرنے والے اور اساں برے خیالات دل وچ پانے والے موجود نے، جس کی 40 سالہ زندگیاں دیکھ کے تو ایک بھی نہیں آتا کہ تھوڑے وچ کوئی غلطی ہے، اس کے خلاف اگر یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے تے یقیناً ہو سی تھوڑے تے، اس واسطے کر کے نہ کرو جی حضور دے آنے دا مقصد دس رہے ہیں، ربیع الاول ہے نا، میلاد ہے نا، حضور آئے نے کس کے مقصد لے کے آئے نے؟ اب جو درس قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، درس دیتا جا رہا ہے، یہ صرف ربیع الاول پہ درس دینا آیا ہے یا باقی مہینوں میں بھی؟ حضور نے قرآن صرف ربیع الاول میں بیان کیتا ہے یا باقی دنوں میں بھی؟ ہاں جی، اللہ نے احسان دے کر لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک قسم اٹھاندے نے، پکی گل ہے، لام بھی قد بھی پکیاں گلاں نے، سن لو اللہ نے ایمان والے ہو تواڈے تے بہت بڑا احسان کیتا وے، اللہ نے تواڈے تے، اللہ دے احسان گن سکنے ہو جی؟ اتنے احسانات نے، لیکن اللہ نے کرے نہیں آکھیا میں نے تواڈے تے احسان کیتا ہے تو ساں اکھیاں دتیاں، اے نہیں آکھیا تواڈے تے احسان کیتا ہے تو ساں گردے جیسی قیمتی شے عطا کیتی ہے، اے نہیں آکھیا کہ میں نے تو ساں دل جیسی قیمتی شے عطا کیتی ہے میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، نہیں 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 نہیں، اے نہیں آکھیا میں نے تو ساں نرینا اولاد نصیب فرمائی ہے، مال و دولت دیتا ہے تواڈے تے احسان کیتا ہے، نہیں نہیں نہیں، آکھیا کہ میں نے احسان کیتا ہے ایمان والیاں تے، کنجو احسان کیتا ہے، کیڑا احسان کیتا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہاں میں نے کہہ دیتا ہے، کہہ دیتا ہے رسول نعمت ہی نا، کس طرح احسان بنیا رسول دا آنا بھی احسان، من انفسہم، تساں وچوں ہی رسول بڑھایا ہے، من ان اے آنکھوں نے ساڑھے تے احسان ہویا ہے، اساں اللہ نے اپنے گرائیں دا مولوی چاہ دیتا ہے، یہ بھی ایک احسان ہونا ہے، میرا چلو گرائیں دا بندہ مل گیا، اپنے گھرے دا بندہ آ گیا یار، بڑا ساڑھے تے احسان ہویا ہے، آختے نا لوگ نا، اللہ انج پہ احسان جتاندہ ہے، رسول بھیجیا تے تساں دے گھرے وچوں بھیجیا ہے، مکے نہ وے، بولو عربی ہے اور تھوڑا قریشی ہے، ہاشمی ہے، کسی دا باپ ہے، کسی دی اولاد ہے، کسی دا پتیجا ہے، کسی دا پوتا ہے، یہ غلط آتے ہیں کہ نور من نور اللہ ہے، نہیں گل سمجھ آئی نے، یہ بکواس کر دینے کہ نور من نور اللہ، یہ آکھنا کہ وہ اللہ دی جز ہے، اللہ دے نور دا حصہ ہے، یہ تے عیسائیاں دا عقیدہ ہے، جس طرح عیسائی آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا یعنی وہ اللہ دا حصہ ہے، اور یہودیاں دا عقیدہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام ابن اللہ ہے یعنی نور من نور اللہ، اللہ دا حصہ تے اللہ دا بیٹا ہے، اللہ وچوں ہے، اللہ وچوں ہے، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے، اللہ کہہ دینے کہ تواڈے تے احسان تے اے ہویا ہے کہ رسول بھیجیا تے تواڈے وچوں بھیجیا ہے، میں نا بولو میں نا انفسہم، اس واسطے کر کے علماء کرام نے لکھیا وے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی انسانیت کا انکار کرے اور وہ آکھے کہ کسی دوسری مخلوق وچوں آئے نے 104 آیتاں دا انکار کر کے وہ کفر کر رہا وے، گل سمجھ رہے ہو؟ حضور آئے نے، پیدا ہوئے نے، آتے ہو میلاد تے ہو دراتے ہو نور من نور اللہ، تواڈی گلاں اپنیاں تواڈے دے خلاف نے، ادھر آتے ہو کیوں ہوئے نے جی؟ آمنہ دے لہار آئے نے گھر، عبداللہ دے گھر بیٹا پیدا ہو گیا، ابو طالب دا بھتیجا آ گیا، ابو لہب دا بھتیجا آ گیا، عباس دا بھتیجا آ گیا، ساری گلا ہے نا جی؟ تو جب بھتیجا بھی آ گیا، ولادت بھی ہو گئی ہے، تو پھر آختے ہیں وہ سپیکروں سے کہ نور
میں نور اللہ. تو بھائیو تہاڈی اپنی گل تہاڈے خلاف ہے. ادھر میلاد منانا تے ادھر آخنا کہ نہیں یہ اللہ دا نور ہے نے، تے پھر یہ میلاد کس گل دی ہوئی ہے بھائی؟ میلاد ہوئی ہے ربیع الاول دے اندر آئے نے. اللہ پاک فرماندا ہے انہاں آن کے میں نے تھوڑے تے احسان کیتا ہے. کیوں بھیجے نے؟ کہ احسان ہے. اب قرآن دیکھو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اے آیت ترے جگہ آندی ہے، ترے جگہ، پہلے سپارے دے اندر بھی، بالکل آخر دے اندر، اور چوتھے سپارے دے اندر بھی، اور آگے جا کے سورہ جمعہ دے اندر 28ویں سپارے دے اندر بھی. تریاں جگہ اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم دعا کی تھی تے تاں بھی منگیا تے آکھیا انہاں وچوں ہونا چاہیے. جدو اللہ نے آکھیا میں نے بھیج چھوڑیا تے تاں بھی آکھیا تواڈے وچوں بھیجیا ہے. جدو اللہ نے آکھیا میں نے ایمان والیاں تے احسان کیتا تے تاں بھی آکھیا تواڈے. لیکن بھیجیا تے کیوں بھیجیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کیوں آیا رسول؟ کیوں بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی. جو انہوں نے کام کیتا نا، درس قرآن دیتا ہے، مذہن دے رکھو کہ سورت آخری تے گل پہ ادھر کر دیا ہے. میں اج میلاد ہی دسنا حضور دی میلاد کیوں ہوئی ہے، جس واسطے ہوئی ہے نا وہ انہوں نے کام کیتا ہے تے تساں نے اس کام سمجھا ہے. رسول اس واسطے آیا ہے. یتلو علیہم آیاتی، لوکاں اللہ دی قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنان واسطے نبی آیا ہے. ویزکیہم، اس قرآن دا احسان پھر تواڈے تے اس طرح بنیا کہ قرآن دے نال اس نبی نے تساں پاک کر چھوڑیا. یزکیہم، کی کر چھوڑیا؟ کس گل تو پاک کیتا؟ شرک تو پاک کیتا، کفر تو پاک کیتا، لات دے سجدیاں تو ہٹا کے ایک رب دے سجدہ کرنے والا بنا دیتا. منات دی نظر تے منت دین تو ہٹا کے تساں ایک اللہ دی منت دین والا بنا دیتا. یہ ہے پاک کرنا. وہ جنہاں نے خانہ کعبہ دے ارد گرد 360 خدا بنا کے رکھے پہ، لوکاں دھوکھا دے کے رکھیا پیا نے کہ دیکھو جی وہ 360 تے بوتے نہ بوتے، اسی تے بتاں نہیں پوجنے. قرآن تے آتا ہے بتاں پوج دے تے تاں کافر ہے. یہ پڑھیا نے کہ نہیں پڑھیا نے؟ خانہ کعبہ دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا فوٹو بھی بڑھا کے، ابراہیم علیہ السلام بت نے، اسماعیل علیہ السلام دا فوٹو یعنی اس دور دے ریاض نال پتھر تراش کے لٹکایا پیا ہے. انہاں دے سامنے بھی جا کے ہاتھ بدے پیا نے، اس دے سامنے بھی جا کے چولی پھیلا کے تے دیگ پہ منت مندیا نے، بکرا تے چھترا پہ منت منگ. کیوں جی؟ اے ابراہیم راضی ہو سی تے اللہ راضی ہو ویسی. ابراہیم بتاں توڑیا یا کہ چھوڑیا یا؟ ابراہیم دی بت بڑھا کے پوجا کرنے. اکھے جی مانا بڑھا دیتا، لوکاں آکھیا اسی تے جی بتاں نہیں پوجنے. بھائیو یاد رکھو وہ مکے والے صرف بتاں دے پجاری نہیں ہے، وہ اصل دے اندر بزرگاں دے پجاری ہے. لات بزرگ گیا نے، لات صرف بت نہیں گیا. ابراہیم بزرگ گیا، ابراہیم بت نہیں گیا. اسماعیل اللہ دا نبی ہے، اسماعیل بت نہیں ہے. وہ نقشہ بڑھا کے جس طرح اج کوئی فوٹو کار لا کے پیر صاحب دا 11ویں والے دا فوٹو لایا پہ ہے اور تلے ہاتھ دیتا بہ کے کشتی پہ تار دے تے اساں پہ سلام کردا ہے، اس تے نا دی پہ 11ویں دیندا تے اے او مکے والے والی گل نہیں تے اور کس والی گل ہے. انہاں نے بت تراشے، انہاں نے فوٹو بڑھا لے. او گاندھی نے آکھیا نا ایک باری، اسد صاحب گاندھی نے آکھیا نا ایک باری، یا نہرو نے آکھیا ہے، گل سمجھ آ رہی نہیں کی آکھیا ہے؟ سن آکھیا ساڈے وچ تے مسلیاں وچ فرق کی ہے؟
وہ اسا مسلمان نہیں آتے، کیا آتے نے؟ وہ ہندو ہے نا، آنے ساڑھے بیچ مسلیاں بیچو اس مسلے دیکھے دے نا، سانو نہیں دیکھے دیا تھا آنے ساڑھے بیچ مسلیاں بیچ فرق کے وے اسی کھلیار کے پوجنے ہیں تھے اے لٹا کے پوج دیا نے اساں تے بتا نہیں پوجا نہ کرنے ہاں۔ پھر نبی دی حدیث تے سننا، حضور آخری وقت حضور آئے نے، اسی مہینے دے اندر ولادت ہوئی اور اسی مہینے دے اندر کیا ہوئی؟ بول چھوڑو، ادھر تو ہے نا تاریخ آگے پیچھے جو بھی ہے، لیکن مہینہ دا تقریباً ایک گل ہے کہ ولادت بھی اس مہینے یعنی میلاد بھی اس مہینے میں ہوئی اور وفات بھی، بولو نا، اور ساڑھے بھائی صاحب ہوئی، آدم صاحب ہوئی اور مسکین صاحب ہوئی، ریاست صاحب ہوئی، تو سیدھے کم از کم ماشر صاحب بیٹھے پہ آنے اتنا تے پتہ ہو سی نے تواڈے کول بھی پہلے یہ دور رہا، ہن بچیاں دی گل نہیں کرنا، انہاں یہ گل نہ سنی ہو سی، سارے آتے ہوندے 12 وفاتاں دا مہینہ، 12 وفات دا مہینہ، اور سارے لوگ جڑے ہوندے زیادہ تے زیادہ سارے اپنے میں گھر دی گل کرنا 12 وفات آ گئی ہے ذرا کچھ دعا کرساں، والدہ ساڈی آکھے دعا کرساں، ساڈے نال چاچیاں آکھن جی دعا کرساں، 12 وفات ہے نے، 12 وفات ہے نے، اور یہ کہڑا عمران خان والا مذہب کر کے نے تبدیلی آن کے وفات جشن پہ تبدیل کر دو، ہونے پھر جشن میلاد النبی، عید میلاد النبی، نبی دی وفات تے ہوتے تسی خوشیاں پہ منا دے ہو، ایک ہے خوشی تو ہے تو خوشی صرف ایک حق دا ہو ویسی کہ اسی جڑے یعنی میلاد اساں ربیع الاول وچوں خود چھوڑے ہیں تے لڈو بن چھوڑے ہیں تے نبی دی عشق دا محبت دا، اور نبی دی تے عظمت اے وے کہ سارا سال سارے مہینے سارے دن سارے گھنٹے ساری ساتاں ہر وقت دا جز 24 گھنٹیاں دے اندر اگر اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ کردے رہاں خدا دی قسم حق پھر بھی نہیں ادا ہوندا، بے شک یہ تو نبی دی توہین ہے کہ ایک مہینے آیا جیسا خوشی منا چھوڑی، شان عظمی اتنی نبی دی شان ہے، یہ تو عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ 5 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تے کہ منا چھوڑتے ہیں خوشی سے، بس ایک دن خوشی ہو گئی جی، اور انہوں دی خوشی کا کیا طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنے گرجیاں کے کرتے ہیں اتنے چڑیاں اتنے بتیاں لا چھوڑتے ہیں، یہ سارا اتوں جا کے خدا دے بندے ہو، تو قرآن نے دیکھی آکھا ہے اللہ دا نبی آیا ہے ایمان والے تواڈے تے بڑا احسان ہویا ہے کیونکہ نبی یتلو علیہم آیات ہی، اے سارا سال 4 سال اس مسجد دے اندر او کم ہوندا رہا جو نبی نے آ کے دسیا، جو نبی دی ذمہ داری ہے کہ قرآن پڑھدا ہے نبی، قرآن دے ذریعے لوکاں دی اصلاح کی جاندی ہے، درستو اسی واسطے ہوندا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک ہے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے سنانا، ناظرہ پڑھانا، حفظ کرانا، دوسری چیز ہے قرآن دا معنی سمجھانا، یعلمہم الکتاب، حضور اس واسطے آئے نے، یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آتے نے جی کہ میلاد نہیں مندے، اور جو نبی دنیا تے آیا جو لے کے آیا اسا سارا سال ایسی کرنے ہیں، میلاد نہ مندے تے نبی اللہ کام پہ کرنے ہیں، لا حول ولا قوت ہاں انج آکھو لوگاں دھوکا نہ دو کہ جس طرح اسی بازاراں وچ نچنے کودنے ہاں اور عورتاں بھی بے پردہ کرنے ہاں اور اپنے اعلیٰ حضرت دی گل بھی نہ مندے، جا کے دیکھو احکام شریعت اس نے لکھیا ہے جسا اپنا امام مندے ہیں، جسا کہندے ہیں کہ امام اہل سنت ہے، اس لکھیا ہے کہ محفل میلاد دے اندر کوئی بے داڑھی جاکت نہیں شریک ہونا چاہیے، بے داڑھیا کوئی شریک ہو تینہ نال ہوندے ہی کون نے، پتہ نہیں گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی نے، خدا دے بندو اگر قرآن دی نہیں مندے ہو نبی دی نہیں مندے ہو تے اپنے امام دی تے مان لے ہو، وہ گل سمجھ آئی نا جی، اسی تے مان کے نونا،
سارے تے قسم شادی نہ اللہ دا قرآن مننا ہے، نہ اسا نبی دی حدیث مننی ہے، نہ صحابہ دی فرمان مننا ہے، نہ صحابہ دا عمل مننا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے فرما کے گیا نے میرے بعد اختلاف پہ ویسی، لہذا لوگوں اس خلاف دا حل کے نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ دنیا والو میں جا رہا ہوں فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد بہت سارے اختلافات اٹھ رہے سنو۔ صحابی رسول پوچھتے نے اللہ دے پاک نبی تسی جا رہے ہو اختلاف ہو گئے سنو، کوئی آکسی جشن ٹھیک ہے، کوئی آکسی جشن ٹھیک نہیں ہے، کوئی آکسی لائسکات ٹھیک ہے، کوئی آکسی لائسکات ٹھیک نہیں ہے، کوئی آکسی کے بناوٹی درود پڑھ لینا ٹھیک ہے، کوئی آکسی کے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ دے نبی نہ اختلافاں دے دور وچ ساڈے واسطے کے حکم ہے اسی کس طریقے اختیار کرا۔ پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر صحیح حدیث موجود ہے، سارے پردے تے پڑھاندے ہو، ترمذی اٹھا کے دیکھو، ابو داؤد شریف اٹھا کے دیکھو، سیاہ ستہ اٹھا کے دیکھو، باقی کتاباں اٹھا کے دیکھو، اللہ دے پاک نبی نے حل دا طریقہ دسیا فسیرا اختلافا کثیرا، زیادہ اختلاف ہو ویسی اللہ دے رسول حل کے وے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو ساندا کم میں وے کہ میری سنت اپنا لیو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ جھگڑا موک گیا ہے آؤ دیکھو تساں تے گل مننی نہیں تا میں آکھیا یار اپنے وڈیرے دی من کے نا تساں نے نبی دا صرف نام لے کے روٹیاں کھانیاں نے نذرانے کھانے ہیں نے گل تے کوئی نہیں مننی تو اپنے وڈے دی من کے نا کڈو جلوس چلو کڈ دیو لیکن اس دی من کے نا اے نال جگتاں تے کڑیاں بھی ناتھاں شروع کر کے دیاں۔ اعظم صاحب یہ میں نے نہیں آکھیا نے، یہ احکام شریعت کتاب نے مولی احمد رضا خان صاحب دی، قاری صاحب کول بھی پئی اسی ماشاءاللہ اور میرے کول بھی ہے سارے کول ہے وہ پہ آنے آنے۔ تو بھائیو میلاد حضور کا آنے کا مقصد جو ہے، ہم نے اس لیے مقابلے میں یہ بات شروع کیا دنیا کو پتہ چلے کہ میلاد کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے پروگرام کا کیا نام ہوتا ہے؟ جی مقصد ہے، لیکن ساڑھے بھی بیچ پہ چمچے آئے نا جنہاں نے گل سمجھی نہیں تے خواہ مخواہ حسد دی ضد دی بنا کے جی وہ بھی میں آندے نے تے یہ بھی میں آنے لگ پے نے وہ آتے نا آپ نچ نہیں سکتی تے پھر آتے گا جی پڑھے لکھے ان پڑھ۔ ہاں تو بھائیو مقصد میلاد حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں قرآن کو کیا کرنا؟ عام کرنا۔ وہ میں نے حدیث شاید پہلے بھی سنائی ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی شریف میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بیٹھے اور ارشاد فرماتے ہیں الفاظ ذہن سے فرماتے ہیں کوئی ایسا آدمی ہو، الفاظ ذہن بنیے ترمذی کہتی ہے کوئی ایسا آدمی ہو، آ گیا الا رجل، اب دیکھو حضور کیا چاہتے ہیں، الا رجل، اٹھاؤ ترمذی شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے، الا رجل یحملنی الی قوم لأبلغ کلام ربی، کاش کہ کوئی بندہ ایسا آئے نا جو مجھے اپنی قوم کے پاس لے جائے تاکہ میں ان کو اپنے رب کی کلام سنا سکوں۔ یہ حدیث زبانی یاد کر لینا، معنی کم از کم یاد کر لو کہ نبی کی خواہش کیا تھی اور اس کو کون پورا کر رہا ہے۔ الا رجل، حضور کہتے ہیں مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کاش کہ کوئی بندہ ایسا آئے کہ مجھے اپنی قوم کے پاس لے جائے، میں اس کا معنی کرتا ہوں کاش کہ کوئی بندہ آئے مجھے اپنے گاؤں میں لے جائے، اپنی ڈوک پر لے جائے، اپنی برادری کے پاس لے جائے، کیوں؟ دعوت کھانے کے لیے،
نہیں، لیحملنی مجھے اٹھائے تاکہ لے ابلغ کلام ربی، تاکہ میں اپنے رب کا کلام ان تک پہنچا سکوں، اس لیے کہ رب نے تو مجھے بھیجا ہی ہے، احسان بنا کر بھیجا ہے، امت مسلمہ پر ایمان والوں پر احسان بتلا کر بھیجا، اس لیے بھیجا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ چوتھا سپارہ پڑھو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب رسول بھیجا اس لیے بھیجا تزکیہ کر دے، پاک کر دے۔ حضور کے آنے سے پہلے مکے والوں، عرب والوں، تمہارا حال تو یہ تھا کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ شرک کر رہے تھے، اس کے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ کفر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، منت ان کے نام کی بھی، اللہ کے نام کی بھی دے دیتے، ان کے نام کی بھی دے دیتے، کہتے جی یہ ساڑھی محبت ہے، یہ ساڑھی۔ اور شیخ قرآن کی بات بھی سنا دوں آپ کو، ان حضرات نے تو شیخ قرآن کو دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا راسل صاحب نے، تم نے نہیں دیکھا ہے۔ شیخ قرآن بڑی اس کی عجیب تعبیر کیا کرتا تھا، کہا کرتا تھا مکے والے یہ کہا کرتے تھے جو نبی کے مخالف تھے، یہ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، ہم تو ان کی خدمت اس لیے کرتے ہیں، ان کے نذرانے اس لیے دیتے ہیں تاکہ او ساڈی سندا نہیں، وہ اچھی ذات ہے، ساڈی انہاں اگے تے انہاں دی اگیرے، اپنی زبان پہ جاتے ساڈی انہاں آگے۔ اور ایک گل آپ کو نہیں آتا ہے نا، شیخ القرآن دنیا دلکار کے کہندا ہے یہ قرآن پہ آتا نے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، قرآن خدا دی قسم ہے، میرے استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب بڑا عجیب جملہ آتے انہیں لوگوں نے توجہ نہیں کی تھی، فرماندے قرآن تے مسئلے اس طرح کھول کے بیان کرتا ہے اور آسان کر کے بیان کرتا ہے جس طرح دو تے دو، بولو دو تے دو کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا مانا بدوم، ابو جہل کہنا مانا بدوم، لات دی منات دی عزا دی ود تے سوا تے پنج تن پاک دی، اور ود سوا پنج تن پاک میں آکیا قرآن بھی ذکر نے، انہاں پنج تن پاک دی جو شیس علیہ السلام دی اولاد نے، بخاریاں پر بت بت مت کر، اسی انہاں دی تاں پوجا کرنے آگے ساڑی وہ سندا نہیں تے انہاں دی ساڑی انہاں آگے تے انہاں دی اگیرے، کہ قرآن دا معنی کر کے لوگاں سمجھایا اس شخص نے۔ میرے بھائیو اس واسطے کر کے قرآن نے جو دسیا ہے وے، قرآن جو بیان کرتا ہے اے مقصد میلاد پورا کر رہا ہے۔ حضور نے کیا آکھا ہے ماں کوئی چاہ کے کہنے کھڑے ہو اپنی قوم کو تو میں انہاں کے سناواں قرآن سناواں، تو جڑا حضور والا مشن جاری رکھے ہے وہ حضور دے نال محبت نہیں کرتا تو اور کون محبت کر رہا ہے؟ فرمایا اس لیے میرے سونیا تم میری توحید بیان کر سے تیرے تے جادو کر سن، میری توحید بیان کر سے تے تیرے تے مختلف قسم دے تانے دے سن، کدے آگ سن پاگل ہے، رب نے آکھیا میں اس کا جواب دینا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو پاگل ہو، وہ آتے نے پاگل ہے، تو میں آکھنا تو پاگل ہو، اب نبیاں بھی پاگل آتے، نبی تے بھی اعتراض کر دے کیوں اعتراض کر دے؟ کیا حضور نے انہوں نے بننا پایا؟ یار کوئی گل ہے کسی نے حضور نال کوئی زیادتی کیتی ہے؟ اتنا آپ بنیا کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، لیکن کیوں اعتراض کر دے کوئی نعوذ باللہ ماں دیکھو کوئی کذاب آکے، کذاب نمانا ہے بہت بڑا جھوٹا، ایک ہوتا ہے نا کاذب جھوٹ بولنے والا، ایک ہوتا ہے کذاب۔ قرآن نے سورۃ صاد میں دسیا کہ نبیاں وہ لوگ کذاب آتے ہیں، اور کون آکھنے والا ہے؟ میلاد منانے والا ابو لہب۔ ابو لہب نے حضور دی ولادت تے خوشی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ جی ہوں تو تسی ایک دیکھ پکا کے آکسفورڈ رہتے سا میلاد دی خوشی منا کے دیے، اس نے لونڈی آزاد کی تھی۔ رات میں نے درس وچ بھی گل آکی ہے، لونڈی دی قیمت انسان دی قیمت کہوے اگر کسی کو کوئی قتل ہو جاوے تو دیت کہوے 100 بول چھوڑ
کتنی دیگر بن دی؟ ایک انسان دی قیمت کتنی؟ 100 اونٹ ہے، تے اس نے تے 100 اونٹاں دی قیمت دے چھوڑی ہوئے حضور دی خوشی تے، حضور دی پیدائش دی خوشی تے کس گل دی خوشی منائی سو کہ میرا بھتیجا آیا ہے، بھائی میرا فوت ہو گیا، نشانی آ گئی ہے، خوشی تے منا چھوڑی سو۔ لیکن جڑے حضور آکھیا ہے اللہ ایک ہی من کے تے کیا کھل گیا، یہ تو کذاب ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو شاعر ہے، ہم انگلیاں اٹھا کے تانے کی ہوں چاہ کے۔ اللہ نے قرآن فرمایا یہ تو پاگل پہ آتا ہے پاویں تیرا چاچا ہوئے، تیری ضد نال پہ آتا ہے سونیا لا یحزن کا قولہم ان العزت للہ جمیعا، اللہ نے عزت خدا دینی ہے، وہ عزت خزانے اس کر لیں، انہاں دیاں گلاں وچ آ کے غمگین، انہاں دیاں گلاں ہی ہو سن اور ہونا موڑا کچھ بھی نہیں ہے، غم نہ کریں اور اپنا کام جاری رکھیں، یہ اللہ نے تسلی دیتی ہے، اپنے نبیوں کو نہیں دیتی ہے۔ نال دسیا غم نہ کر، نال پڑھ کے آکھیا کر قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ قرآن سنانے تو پہلے، قرآن بیان کرنے تو پہلے بھی حکم دے دیتا سارے انو، جب قرآن شروع کرو تو پڑھیا کرو اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جدوں بھی کوئی کام شروع کرو تو کیا پڑھیا کرو، بولو کیا پڑھیا کرو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ، پینا شروع کرو تو بسم اللہ، گھر دے اندر آؤ تو بسم اللہ، کوئی کام بھی اچھا کر رہے ہو تو بسم اللہ، برکتاں آ جاندیاں۔ لیکن اللہ نے قرآن دی گل آئی ہے تو انداز ہی بدل دیتا ہے۔ اعظم صاحب ذرا غور کرو کیوں انداز بدلے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے سونیا جدو قرآن پڑھنا شروع کریں، سنانا شروع کریں تے پہلے اعوذ باللہ پڑھیا کر، اور گلاں دی ابتدا تو بسم اللہ نال، لیکن قرآن دی ابتدا بولو۔ حضرات مبصرین نے لکھیا اس واسطے کر کے کہ قرآن سنانا تے قرآن سننا، قرآن دا پڑھانا تے قرآن دا پڑھنا، قرآن دا بیان کرنا، اس نال زیادہ دشمنی شیطان دی ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن سنے تے کوئی سناوے، اس واسطے کر کے شیطان پھر وہ سنانے والے دے بارے دے اندر مخالفین دے دلاں وچ مختلف شبہے پاندا وے۔ وہ دیکھیا نا جی قرآن تے پہ بیان کر دے کہ یہ نبی کافیاں کر دے، یہ تے ولی منتے کچھ نہیں کر سکتے، یہ شبہ شیطان پاسی، یہ ولیاں نہیں پہ منتا نے۔ فرمایا تو پہلے کر لیا کر، اللہ شیطان دی کو پناہ دے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اے اللہ میں تیری حفاظت چاہنا کس کو، من الشیطان صورت بھی ایمان ہے، شیطان مردود کرو یا اللہ حفاظت۔ یہ اور وسوسے لوگاں پاسی، کوئی آکسی یہ وابی ہو گیا، کوئی آکسی یہ صحابی ہو گیا، کوئی آکسی مبادی ہو گیا۔ اور ایک اور نال جملہ نال سمجھ گیا یہ جو مبادی ہو گیا، یہ وہ مکے والے کی عادت ہے۔ مکے والے نے نبی علیہ السلام کے آتے ہوئے صحابہ مکے آتے صحابی ہو گئے۔ صحابی کا معنی ہے کہ مذہب تو پھر گئے، کہڑا مذہب اپنے باپ کا دیا۔ اور بعد میں علماء دیوبند جس وقت اللہ نے توحید سنانا شروع کی تھی، انہوں نے کیا 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 ہو گئے تھے، وہابی ہو گئے تھے۔ اور ایک اور طبقہ اسی نسل کا نکل آ ہے جڑا علماء حق کا بدنام کرنے سے کر کے مماتی ہو گئے۔ ایک گل سمجھ گیا ہو تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیتا یہ جو کچھ بھی آپ نے پیغمبر آخدے رہو، لیکن نال نہ تسی میری حفاظت کا میرے کو سوال کرتے رہو، میں تو ضرور حفاظت دے سا۔ نبی علیہ السلام زہر بھی دیتی گئی، نبی علیہ السلام دے جادو بھی کیتا گیا، نبی علیہ السلام دے اوتے بودری بھی سٹی گئی، نبی علیہ السلام گالیاں بھی دیتی گیا، نبی علیہ السلام دے دندان مبارک بھی شہید کیتے گئے، نبی علیہ السلام دے سر دے اندر فوج دیاں کڑیاں بھی لگیاں، آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہویا۔ حضور علیہ السلام دے صحابہ اکرام نو شہید بھی کیتا گیا، چچے نو شہید کیتا گیا، مننے والیاں عورتاں نو شہید کیتا گیا، آپ دی بیویاں دے تہمت لگائی گئی، آپ نو بدنام کرنے واسطے کر کے
صرف کس واسطے ہے کہ وہ حق بیان کر دے کہ یہ قرآن بیان کر دے. مختلف ہیلیاں بدنام کیتا گیا. میرے دوستو اج بھی اگر قرآن بیان کرنے والے نو، حق بیان کرنے والے نو، سنت دسنے والے نو، بدعات کی تردید کرنے والے نو کوئی اس قسم کے الفاظ نال یاد کرتا ہے تو وہ ابو جہل دی نسل وچ واقع ہو گئے، انہاں وچ رہیا ہوئے. اللہ تبارک و تعالی اساں قرآن سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے. نبی دی اس جو مشن ہے اساں اس عام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. حقیقت کے اندر نبی علیہ السلام آخری زندگی دے آخری ایام میں او خطبۃ الوداع دے اندر جو فرما کے کہ میں جا رہا پتہ نہیں آئندہ سال میں تساں دیکھ ساں کہ نہ دیکھ ساں. یہ ضرور دیکھ ساں، پتہ نہیں میں آئندہ سال تساں دیکھ ساں کہ نہ دیکھ ساں، لیکن تساں دو چیزاں دے کے جا رہے ہیں. ایک اللہ دا قرآن، دوسرا نبی اپنا. فرمایا میری سنت. فرمایا جس وقت قرآن اور میری سنت تے رہ سو نا تے گمراہ، تے جس وقت قرآن نہ چھوڑ سو تو شرک آسی، سنت نہ چھوڑ سو تے بدعت آسی. اساں الحمدللہ اللہ پاک قرآن ہمیشہ حدیث ہمیشہ مضبوط رکھنے کی کیا رکھے توفیق نصیب فرمائے. اسی کے اندر خیر ہے، اسی سے انسان گمراہی تو بچ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی درس قرآن جو تکمیل ہوئی ہے ان حضرات نے دیتا تو حضرات نے سنیا، اللہ قبول کرے.